بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ان تک تقریر کا مطلب پہنچایا نہیں، وہ ایک خاص غلط فہمی کا شکار ہیں۔ ایک خاص فضا میں پیواڑ کی چوٹی سے لے کے کراچی کے ساحل تک محرم الحرام میں عشرہ اولا میں ڈیلی 10,000 مجلسیں رجسٹرڈ ہیں۔ 2009 کی رپورٹ سنا رہا ہوں، 2019 چل رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 2009 کی رپورٹ یہ ہے کہ پیواڑ کی چوٹی سے لے کر جہاں شہید علامہ عارف حسین قائد ملت جعفریہ کا مزار ہے اور کراچی کے ساحل تک 10,000 مجلسیں ڈیلی ہیں۔ 2009 کی رپورٹ ہے، 2019 کی نہیں کر رہا۔ عزاداری بڑھی ہے، مجلسیں بڑھی ہیں۔ آپ 10,000 مجلسیں ہی ڈیلی لے لیے، 100 آدمی نہیں ہیں آپ کے پاس جو مدرسے کے پڑھے ہوئے ہوں جو ممبروں پہ جاتے ہوں۔ لہذا اس آج کی نشست کا عنوان بھی ہم نے تبلیغ اس لیے قرار دیا تھا، ہمارے دوستوں کے مشورے سے۔ دوستوں نے مشورہ دیا کہ راغب کریں اپنے دوستوں کو، آمادہ کریں اپنے دوستوں کو۔ میں التجا کروں اپنے بھائیوں سے، میں ہاتھ جوڑوں مبلغین اور افاضل اور علماء کرام کے آگے کہ پاکستان آئیے، کتنا پڑھیں گے بھائی؟ جو لوگ سطحیات مکمل کر چکے ہیں، جو لوگ درس خاری 2-4 سال سے پڑھ چکے ہیں، واپس آئیں خدا کے لیے۔ بیگمات کو ذرا سنبھالیے، مجھے پتا ہے کہ کہاں دو رنگ دبتی ہے، اچھا اتفاق ہے کہ تشریف فرما بھی ہیں، بات آئی بھی ہے یا نہیں؟ تو ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے مردوں کو بات والا جملہ نہیں کہوں گا، بے ادبی نہ ہو جائے، اور سعدیہ کی طرح میدان میں جانے دیجیے۔ انہیں آمادہ کیجیے، انہیں توجہ دلائیے کہ آپ یہاں پر کتنے عرصے سے ہیں۔ بہت ہو گیا، بہت ہو گیا۔ شہریہ حضرت آیت اللہ سیستانی کا تو ملتا ہے، مگر رازق اللہ ہے، رازق اللہ ہے بھائی۔ اور ہم نے تو دیکھا ہے جتنا اس پیسے کو آپ لات ماریں گے اتنا ہی پیروں سے چمٹتا ہے۔ یہ ہمارا مشاہدہ ہے، جتنا آپ دنیا کو لات مارتے ہیں اتنا یہ آپ سے چمٹے گی۔ دکھاوے کوئی لات مار کے دیکھیے، یہ پھر بھی نہیں جائے گی۔ لہذا میری گزارش ہے کہ واپس آئیے، اپنے وطن کو سنبھالیے، اپنے علاقوں کو سنبھالیے اور وہاں خدمت کیجیے۔ وہ موسمی آنے کا فائدہ نہیں ہے۔ میں اپنے ان دوستوں سے معذرت چاہتا ہوں جو موسمی آتے ہیں نا، ہمارے دوست محرم میں آئے اور پھر ایک دم جی محرم کی چاند کی طرح آئے ہمیں رلانے کے لیے، اور ربیع الاول کے چاند عید کی طرح واپس چلے گئے، جو تو تھوڑی دیر میں ہی نظر آتا ہے، تھوڑی دیر کو ہی نظر آتا ہے۔ لہذا بہت شدید ضرورت ہے، بہت شدید ضرورت ہے۔ میں نے مختلف جو آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں تشکلات، ان سے بھی گزارش کی ہے کہ آپ لوگ رابطے کیجئے، وہاں تشریف فرما ہوئیے۔ ہمارے مدارس میں مدرسین کی شدید ضرورت ہے، ہمارے ممبروں کے خطبہ کی شدید ضرورت ہے، ہمارے اداروں میں مدیروں کی شدید ضرورت ہے۔ لہذا تشریف فرما ہوئیے، آئیے، تشریف لائیے۔ اللہ آپ سب کی توفیقات میں اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ اضافہ فرمائے اور ہمیں اہل بیت کے پیغام کو حکمت اور دانائی کے ساتھ پہنچانے کی صلاحیتیں عطا فرمائے۔ بلند تر صلوات پڑھیں۔ دو چار سوال قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ قبلہ کی شخصیت ایسی ہے کہ لوگ اچھے سوال پوچھنا چاہتے ہیں اور بات بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں۔ کچھ سوال میں یہاں پر قبلہ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ 6 جولائی جو قصر بطول کے متعلق آپ لوگوں کو آگاہ فرمائیں۔ ایک اشتہار جو دوسرا سوال ہے، ایک اشتہار سوشل میڈیا پر دیکھا گیا جس میں کچھ قابل اعتراض ذاکرین کے ساتھ آپ کی شرکت اور تصویریں، یہ سب کیا ہے؟ تشیع کے حقوق کے دفاع کے سلسلے میں پاکستان کے آئین میں جو تبدیلیاں لائی گئی ہیں ان کو وضاحت سے بیان فرمائیں۔ اس وقت پاکستان کے قانون میں تشیع کی کیا حیثیت ہے؟ آپ ایک کر دیجیے، سارے سوال ایک ساتھ کر دیا، جواب کیا کروں؟ مجھے دے دیجیے۔
محمد آل محمد صلوات. فرما رہے ہیں کہ پاکستان میں قانون سازی کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے. 70 سال سے ہمارے مفتی جعفر حسین قائد ملت جعفریہ، ان کی کوششیں، قائد ملت جعفریہ علامہ عارف حسین الحسینی کی کوششیں، قائد ملت جعفریہ علامہ سید ساجد علی ندوی کی کوششیں، مسلسل بزرگان دین کی کوششیں چلی آئیں کہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ، جماعت کا نام ہی اس لیے رکھا گیا تھا کہ فقہ جعفریہ کو جعفریوں پر نافذ کر دو. ہم سنیوں پہ تھوڑی نافذ کرنا چاہ رہے تھے فقہ جعفریہ، ہم شیعوں پہ نافذ کرنا چاہتے جعفریوں پہ فقہ جعفریہ. تو یہ تحریک چلتی رہی. آج تک پاکستان کے آئین میں آئین سازی نہیں ہوئی کہ جس میں شیعوں کے فیصلے شیعوں کے مطابق کیے جانے کا آئین کہہ رہا ہو، آئین کے مطابق ہو رہا ہو. بریلویوں کے فیصلے، دیوبندیوں کے فیصلے، سنیوں کے فیصلے، ہندوؤں کے فیصلے، عیسائیوں کے فیصلے ان کے مذہب کے مطابق ہوتے ہیں. شیعوں کے فیصلے شیعوں کے مکتب کے مطابق نہیں ہوتے. تیری کوشش ہوئی، کہیں نہ کہیں رکاوٹیں آ جاتی تھیں. تو الحمدللہ جن لوگوں کو ہمارے عمران خان کے امام ضامن باندھنے پر اعتراض تھا انہیں خبر دے رہا ہوں. تو ہم نے اپنے بزرگوں کی رہنمائی میں 18 نکات ان کے سامنے رکھے تھے جو قومی دفاع، قومی مفاد کے 18 نکات. ان میں ایک یہ تھا کہ شیعوں کی آئینی قوانین برائے فقہ جعفریہ کی قانون سازی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. لہٰذا الحمدللہ علامہ افتخار حسین نقوی حفظہ اللہ کی یہ کام قائد ملت جعفریہ کی طرف سے ان کو دیا گیا تھا. وہ اس شعبے کو گزشتہ 10 سال سے دیکھ رہے تھے. ٹھیک ہے. کون؟ علامہ افتخار صاحب. جب یہ ہمارا تعلق ایک سامنے آیا کہ ایک سلام دعا ہماری نسبتاً گہری سامنے آئی تو اس میں ہمیں بھی اس میں تحریک میں شامل کیا گیا اور ہم نے پھر الحمدللہ اپنا جو کام تھا وہ کیا ہے. تو وہ کام آگے بڑھ چکا ہے. میں کیا ہوا ہے آپ کو یہ نہیں بتا رہا کیونکہ ابھی دم رہ گئی ہے کام کی، خواہ مسائل ایجاد نہ ہو جائے. لیکن اچھی خبریں یہ ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان میں یہ ہمارا حق ہے کہ فقہ جعفریہ والوں کو، شیعوں کو ان کے مطابق فیصلے عدالتیں سنائیں. اور یہ صرف دم تک کا کام رہ گیا ہے. انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو اچھی خبر سنیں. ایک اشتہار سوشل میڈیا پہ دیکھا گیا جس میں کچھ قابل اعتراض ذاکرین کے ساتھ آپ کی شرکت اور تصویر موجود ہے. یہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ خدا کے لیے عام شیعہ کو بھی عجول نہیں ہونا چاہیے. پھر طالب علم کو تو ویسے ہی دقیق اور محقق اور صابر اور متحمل ہونا چاہیے. ابھی وہ اشتہار ہے 13 ذی الحج کا. آج کیا ہے؟ پہلی ذیقعد بھی نہیں ہوئی. پورا یہ مہینہ پھر 13 دن وہ. ابھی میں چلا کہاں گیا اس میں؟ ایک بات 85 مثالیں ہو چکی ہیں. ہمارے نام کے اشتہار چھپتے ہیں، ہمارے فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوتا. دوسری بات یہ ہم بعض جگہ تو پھر رابطے کرتے ہیں، بھائی آپ نے ہمارا نام چھاپا ہوا ہے، کہہ لیں ہم نے فلاں سے کہا تھا، اس نے کہا تھا وعدہ کروا دوں گا، میں ٹائم دلوا دوں گا، میں لے آؤں گا ان کو. ایک بندہ تو پکڑا گیا، اس نے کہا جی آج اتنا اصرار کر رہے تھے وہ. جب ہم نے کہا بھائی آپ کو مصیبت کیا ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم کیسے آئیں گے؟ تو کہتے ہیں مولانا میرا بھلا ہو جاتا، 25,000 مجھے بھی نیاز ملنی تھی. آپ کو بلانے پر میں نے کہا تھا میں انہیں لے آؤں گا تو انہوں نے کہا تھا 25,000 کو میں بھی نیاز دوں گا. یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ، یہ ہو رہا ہے مجھے حقیر فقیر آدمی کے ساتھ. ٹھیک ہے. 10 اشتہارات اس وقت پاکستان میں چھپ رہے ہیں. سندھ اور پنجاب کی بات کر رہا ہوں زیادہ تر، جس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ہم سے پوچھا بھی نہیں گیا ہوتا اور اشتہار دے دیا جاتا ہے. مگر تیسری بات، اس اشتہار میں جو نام ہمارا ہے، تصویر ہے، بانی نے ہم سے، میں اس دن انہی علاقوں میں ہوں، میری پہلی 2 مجلسیں ہیں. ایک جگہ پڑھوں گا 11 بجے، ایک جگہ پڑھوں گا رات 9 بجے. دونوں کا فاصلہ 3-4 گھنٹے کا ہے. یہ بانی ہمارے پاس آ کے بیٹھ گیا اور کہا کہ آپ رستے میں سے گزرتے ہوئے مجلس پڑھتے ہیں، چاہے 10 منٹ کے لیے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. میں پوچھوں گا ان سے کہ آپ کے یہاں کون کون پڑھنے آ رہا ہے؟ کہاں میرے پاس ٹائم رکھا ہے؟ کیا مجھے ضرورت آ رہی ہے کہ میں ان سے پوچھوں آپ کے یہاں کون کون پڑھنے آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے. ہم معلوم ہو جائے کسی بندے کے ساتھ مجھے نہیں پڑھنا چاہیے. پھر آپ کو پتا ہے پنجاب کے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سندھ کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، 24 گھنٹے کی مجلسیں ہیں. صبح سے چلے گی، دوسرے دن صبح تک مجلس. وہ پتہ نہیں کب پڑھنے آئے گا، میں کب پتہ نہیں معلوم کب پڑھنے آؤں گا. ہمارا آمنا سامنا بھی نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے. اس لیے بہت جلدی میں فیصلے ہو رہے ہیں. مجھے بڑی تکلیف بھی ہوئی. مجھے پھر کل میرے بزرگوں نے فون کر کے کہا کہ آپ جو ہے وہ نظر انداز کریں. افسوس ان دوستوں سے ہوتا ہے کہ جو تنظیمی بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں, جو متدین بھی, جو بہرحال اس انداز کے ٹائٹل بھی ان کے ساتھ ہیں, وہ جلدی فیصلے کر رہے ہیں. فوراً کہہ رہے ہیں ڈالروں میں بک گیا, فوراً کہہ رہے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ دین بیچ دیا. کہاں بک گیا دین؟ کون سا میں دین کا حامل اور مالک ہوں جو بیچ دوں گا؟ میں ہوں کون جو بیچ دوں اور خرید لوں؟ بہت بری بات ہے. میں خدا کے لیے طالب علموں سے گزارش کروں گا کہ ذرا متحمل ہو, صابر ہو, حلیم ہو, قربان ہو, جلدی فیصلے نہیں کریں. 13 ذی الحجہ کا وہ اشتہار ہے. پھر ان میں جو افراد جو قابل اعتراض لوگ ہیں, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ ہیں حامل تعلیمات اہل بیت, مولانا طاری جمیل نہیں ہے, ان کے فقہ اہل بیت نہیں ہے, وہ کن کن لوگوں کے پاس جا کر دین پہنچا رہا ہے؟ آپ جانے کو تیار نہیں, آپ بات کرنے کو تیار نہیں, آپ گفتگو کرنے کو تیار نہیں. آپ کہتے ہیں نہیں کافر ہو گیا اس کا گلا اتار دو. کافر بھی ہو گیا تو اس کو اللہ کی مخلوق ہے, اس کو جا کے سمجھاؤ, توبہ کرواؤ. توبہ جب کروائیں گے, جب آپ بات کریں گے اس سے, جب آپ اس سے ملیں گے. یہ کہاں کی منطق ہے؟ یہ کون سی تعلیم اہل بیت ہے؟ میں چھوٹا سا طالب علم ہوں, اس کے بعد بھی رک جاؤں گا 5 منٹ کے لیے. مجھے آ کے کوئی حدیث بتا دیجئے کہ جس میں کسی اہل بیت کے فرد نے, معصوم نے, امام معصوم نے یہ کہا ہو کہ اگر کوئی کافر ہو جائے تو اس سے بات کرنا حرام ہے, اس کے ساتھ ملنا حرام ہے, اس کا گلا کاٹنا واجب ہے. کہیں مجھے دکھا دو تاکہ میں بھی کچھ ایسا کرنا شروع ہو جاؤں. 6 جولائی قصر بطول سے متعلق میں گزارش کروں گا کہ بہت واضح بات ہے. ہم نظام ولایت فقیہ کے قائل بھی ہیں, مروج بھی ہیں, مبلغ بھی ہیں. ہم اس وقت عالم اسلام کی نجات, عالم تشیع کی ترقی, تعلی, عظمت, تعظیم نظام ولایت فقیہ میں جانتے ہیں. لہذا اگر کسی بھی جگہ, میں نہیں جانتا یہ کون سا ادارہ ہے, کون لوگ ہیں, کون سا محلہ ہے, کہاں ہے, کون سا شہر ہے, میں جاننا بھی نہیں چاہتا. ٹھیک ہے, بعض کس نے کہا ہے کہ ہر چیز میں علم رکھنا بہت ضروری ہے. کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہر بات کو جاننا ضروری ہے؟ جی نہیں جانتا, میں نہیں جانتا انہیں. ٹھیک ہے, لیکن اتنا جانتا ہوں کہ ہم نظام ولایت فقیہ کے مروج بھی ہیں, مبلغ بھی ہیں, اور تشیع اور اسلام کی بقا نظام ولایت فقیہ میں جانتے ہیں. مرجعیت ہمارے لیے ایسے ہی ہے جیسے زندگی گزارنے کے لیے پانی ہوا کرتا ہے. ہم نظام مرجعیت کے خلاف کوئی رخنہ برداشت نہیں کریں گے. مگر کس کے مقابل آ کر یہ بات کر رہا ہوں؟ کون ہے جس کو میں یہ کہہ رہا ہوں؟ کس کی کیا حیثیت ہے؟ جی میں حیثیت دے رہا ہوں ان کو مخاطب کر کے, ان کو مکالمہ ان کے ساتھ کر کے, میں انہیں بڑا کر رہا ہوں ان سے بات کر کے, میں ان کے موضوع پر آج سوال کا جواب دے کر ان کو اہمیت دے رہا ہوں. سب سے اچھا بدلہ یہ ہے کہ آپ بدلہ نہ لیں. سب سے اچھا انتقام یہ ہے کہ آپ نظر انداز کریں. امام خمینی ریگن کا نام نہیں لیتے تھے, امام خمینی بش کا نام نہیں لیتے تھے. جی دشمن کا نام نہ لینا ہی دشمن کی سے دشمنی ہے. آپ مخالفین, اگرچہ میں ان کے بارے میں, سب کے بارے میں جو
اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. شکریہ.